الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی ہماری اس نشست کا عنوان بھی آپ سماعت فرما چکے اور ایک بہترین نظم کی شکل میں استقبال رمضان کے حوالے سے اجمالی طور پر نصیحتیں بھی ہم سارے کے سارے سن چکے. اللہ تعالی دین کے حوالے سے جو باتیں سنیں اور سنائیں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی بھی خیر کے کام کے حوالے سے سوچتا ہے، تیاری کرتا ہے، بھلے اس عمل اور اس سفر میں دیر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اجر میں وہ اسی وقت قدم رکھ لیتا ہے جب سے وہ سوچ بناتا ہے اور اس عمل کی تیاری شروع کر دیتا ہے. ایک حج کے ارادے سے اعلان ہوتا ہے، حج کی درخواستیں جمع کروا لیں، اٹھتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کاغذات تیار کرواتا ہے، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں تو خیر کے اس کام کے لیے وہ اٹھا، باہر گیا، کاغذات تیار کیے، درخواستیں جمع کرا رہا ہے، پیسے جمع کرا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ان ساری اداؤں کو دیکھتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. وہ بندوں کی ان اداؤں کو، ذوق کو، جذبے کو دیکھ کر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نوازتا ہے. اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت شاکر کا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی اوصاف اور صفات میں یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، کہ تمہاری ایک ایک نیکی، چھوٹی سی جو ایک کاوش ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. تو رمضان کا مہینہ اس حوالے سے ہماری تیاری کا آغاز، ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اے الہ العالمین ہمیں یہ ماہ مبارک میسر بھی فرما، آسان بھی فرما، اس ماہ مبارک کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہمیں بنا،
اور شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ اسلاف جو دعائیں مانگتے تھے ان کی دعائیں ہمیں یہی کچھ بتاتی ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے، رمضان تک پہنچنے کی دعا حقیقت میں زندگی کا حرص نہیں ہے، خیر کو پانے کا حرص ہے۔ اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد اس کی قبولیت کی دعائیں، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے اللہ کی زمین پر ایک گھر تعمیر کر کے دعا یہی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو جو تیرے اس گھر کے حوالے سے ہم نے کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو انتہائی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہاں سے اس کی تیاری سنت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس شعبان کے مہینے میں نصف اول میں روزے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور نصف آخر اسی لیے کہ رمضان کی تیاری کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کمزور پڑ جائیں، تھک جائیں اور رمضان المبارک شروع ہو اور اس وقت روزے جو آپ پر فرض ہیں وہ آپ سے نہ رکھے جا سکیں۔ تو یہ رمضان ہی کی تیاری میں شعبان کے نصف آخر میں روزے نہ رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ رمضان کا استقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے سے کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ نصف آخر، شعبان کے نصف آخر سے ہی منع کر دیا، چہ جائے کہ کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھے اور اسے استقبال رمضان کا روزہ قرار دے، وہ خلاف شریعت ہے۔ رمضان کے مہینے کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کی جانی چاہیے۔ اس تیاری میں کیا کچھ آتا ہے؟ ماہ رمضان جس طرح اس وقت، اس سے قبل قرون اولا سے اس رمضان کی فرضیت کے وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا ایک سیزن تصور ہوتا ہے، وہاں آج ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کاروبار، خرید و فروخت کے اعتبار سے بھی اس کو ایک سیزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے دلوں میں بنسبت دین کے دنیا کی محبت غالب ہے، تو وہ 2 سیزن جب آپس میں ٹکراتے ہیں کہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ کاروبار کا بھی سیزن ہے، تو پھر وہ دنیا داری غالب آ جاتی ہے۔ خاص طور پر جب رمضان کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ نیکیوں کا حامل، یعنی آخری عشرہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سب کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں۔ ہمارا وہ طبقہ
جو تجارت سے وابستہ ہے وہ بھی رمضان کی راتوں میں مارکیٹ میں نظر آتا ہے، اور وہ حصہ، وہ طبقہ جو تجارت سے وابستہ نہیں ہے، عید کی تیاری کے حوالے سے وہ بھی مارکیٹوں اور بازاروں میں نظر آتا ہے۔ یہ قصور صرف تجارت سے وابستہ طبقے کا نہیں ہے، ہمارا ان لوگوں کا جو وابستہ نہیں ہے لیکن شاپنگ کی غرض سے، عید کی تیاری کے غرض سے انہی دنوں کا انتخاب کرتے ہیں، کاش کہ وہ رمضان کی تیاری میں اپنی ضرورت کی اشیاء آج خرید لیں۔ جب وہ آج اس نیت سے مارکیٹ میں نکلیں گے کہ ہمیں عید کی خریداری جو کرنی ہے وہ آج ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کر کے رکھ لیں، یہی ماحول اگر غالب ہو جائے گا تو تجار طبقہ تو آج ہی وہ ساز و سامان راتوں کو جاگ کر آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا نکلنا بھی اس وقت ہوتا ہے تو لہذا آگے وہ طبقہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں وہ سب کچھ جو ہم نے لینا ہے وہ ہمارے لیے زینت کا سامان بنا کر رکھتے ہیں، ان کی راتیں بھی وہاں ضائع ہوتی ہیں، اور ہم بھی ان مقدس ترین راتوں کو جو سال بھر میں سب سے مبارک عشرہ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ ہے، ہمارا عشرہ بھی یوں ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اس حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کریں کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو سب سے زیادہ مقدس، سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس عشرہ کے شروع ہونے سے پہلے شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ آپ بڑی تیاری فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ مستعد ہو جاتے، اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی پورے عشرے کی راتیں آپ جاگ کر گزارتے عبادت میں، وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ کس لیے؟ عبادت کی غرض سے، تلاوت کی غرض سے، دعاؤں اور استغفار کی غرض سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے دیکھیے اللہ رب العالمین اس مہینے کو کیا پروٹوکول دے رہے۔ معروف حدیثیں ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک نظام کی تبدیلی ہے، ایک عام معمولات سے ہٹ کر ہمیں ایک موقع میسر کیا جا رہا ہے کہ خوب ہم لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بنا لیں۔ ینادی نادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، آواز لگانے والا ہر روز آواز لگاتا ہے، او خیر کے متلاشی، او نیکی کے کام ڈھونڈنے والوں، آ گیا ہے نیکیوں کا مہینہ، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ آواز لگانے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ کس کے حکم سے آواز لگاتا ہے؟ رب العالمین کے حکم سے آواز لگا رہا ہے۔ او خیر کے متلاشیوں، خیر کو ڈھونڈنے والوں، آگے بڑھ جاؤ، آ گیا ہے خیر کا مہینہ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، او گنہگارو، او مجرمو، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو،
तबाहकारियां करते रहे हो, अक्सर अब तो शर्म कर लो, रमजान का चांद नजर आ गया, रमजान का चांद नजर आ गया है, अब तो रुक जाओ, बाज आ जाओ, तौबा कर लो, मना लो अपने रब को, क्योंकि इस माह मुबारक में तुम्हारा रब खुसूसियत के साथ तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, दावत दे रहा है कि अपने रब की तरफ आगे बढ़ जाओ। ये मुबारक महीना कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वलिल्लाहि उतक़ा मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्लि लैलतिन, रमजान की हर रात में अल्लाह ताला हर रात में कई लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करता है। वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग कौन हो सकते हैं? हमने तैयारी करनी है। वो कौन लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला पहली रात, रमजान की दूसरी रात, रमजान की तीसरी रात ऐलान फरमा रहा है कि मैंने तुम पर जहन्नम को हराम कर दिया। वो कौन हो सकते हैं? वो किस तरह रात बसर करते होंगे? उस तरह रात बसर करने की तैयारी करें हम कि वो कैसी अदा अपनाते होंगे, वो अल्लाह को किस तरह मनाते होंगे, किस तरह खलवतों में बैठकर अल्लाह के सामने रोते होंगे, किस तरह अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों को सामने रख के अल्लाह ताला से माफी मांगते होंगे, तौबा करते होंगे। कितना इखलास है इसमें, कितना जज्बा है इसमें। ये रमजान से पहले कैसी तैयारी कर चुका था कि रमजान की पहली रात शुरू हुई और अल्लाह ने पहली रात ही इसके लिए ऐलान कर दिया कि तेरी गर्दन को मैंने जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। वो जज्बा, वो सोच, वो फिक्र हम अपने अंदर उजागर करें, तलाश करें कि कैसी रातों को अल्लाह पसंद करता है बंदे की, कैसी अदाओं को पसंद करता है, कैसे अहवाल को पसंद करता है अल्लाह ताला। ऐसे तो नहीं कि रमजान का चांद नजर आता है, पहली रात से ही रमजान की आखिरी रात तक अल्लाह ताला हर रात जिब्रील अमीन को भेजता है। बतौर खास जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। किस अमल से आगाज हो रहा है रमजान का? किस अमल से आगाज हो रहा है? खुसूसियत के साथ कुरान मजीद की तिलावत से। रोजा अभी बाद में रखा जाएगा, तिलावत से एहतमाम और तैयारी पहले शुरू हो गई है। कुरान मजीद की तिलावत रमजान की रात अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा एक महबूब तरीका अपने पैगंबर के लिए मुंतखब किया, वो तिलावत कुरान पाक। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना कि हर रात जिब्रील अमीन आते, कुरान सुनते, इधर रमजान मुकम्मल होता, इधर कुरान की तकमील होती। लेकिन एक रमजान वो भी आया, एक रमजान वो भी आया कि हस्बे मामूल जिब्रील आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाया, हस्बे मामूल। जिब्रील ने कहा और सुना, डबल सुना, अगली रात डबल सुना, हत्ता के वो रमजान जब मुकम्मल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद 2 बार मुकम्मल हो चुका था। कुरान मजीद 2 बार मुकम्मल हो चुका था। और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा के कान में उस वक्त बताई जब आप मरजुल मौत में मुब्तला थे, और ये कहा, बेटी ये इसलिए था
کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر آخرت کی تیاری ویسے تو پوری زندگی تیاری میں ہے، سفر تیاری میں، حضر تیاری میں، راتیں تیاری میں، دن تیاری میں، لیکن بطور خاص سفر آخرت کی تیاری کا آغاز جو اللہ نے باقاعدہ جبریل کو بھیج کر نبی سے کروایا وہ رمضان کی پہلی رات سے آغاز ہوا. سفر آخرت کی تیاری رمضان کی پہلی رات سے شروع کرائی کہ اگلا رمضان نہیں آنا. لہذا موت کی تیاری پھر کس انداز سے کروائی؟ یہ دو چیزیں نوٹ کریں. موت کی تیاری کا آغاز رمضان سے کرایا نبی کو، اور کس عمل سے؟ قرآن مجید کی تلاوت میں اضافے سے، کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دی کہ اور زیادہ پڑھیں، رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں. تو ہم نے آج بھی پڑھنا ہے قرآن. قرآن تو ساری زندگی کے لیے ہے، راتوں کو بھی پڑھنا ہے، دنوں میں بھی پڑھنا ہے، نمازوں میں بھی پڑھنا ہے، فارغ اوقات میں بھی پڑھنا ہے. لیکن رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو مستعد کر دیں کہ ہم نے کتنا وقت نکالنا ہے. اتنا وقت نکالنا ہے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ وہ کیوں جو وجہ سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں. اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ وہاں وقت میں کم دوں. کاروبار ہے، کاروبار کو وقت اگر میں پہلے 10 گھنٹے دیتا تھا، چلو اب 8 گھنٹے دو، 2 گھنٹے میں تلاوت کے لیے بڑھا لوں، عبادت کے لیے بڑھا لوں. اگر کوئی مزدور ہے، اگر وہ یہ سوچ کر آج اور ٹائم لگاتا ہے خوب کہ رمضان میں مجھے معاشی اعتبار سے سحر و افطار کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو اور میں مکمل انہماک کے ساتھ رمضان میں تلاوت کروں، قرآن پڑھوں، روزے رکھوں، قیام کروں تاکہ مجھے اور کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ اس کی رمضان کی تیاری ہوگی کہ رمضان کی تیاری کر رہے. امام مالک کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے جب رمضان شروع ہوتا یفر من قراءت الحدیث ومجالس اہل العلم واقبل على تلاوت القرآن. حدیث میں مصروف ہوتے، رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں، کام کر لیں. اہل علم کی مجالس میں پڑھنا پڑھانا مصروف ہیں، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی وہ اہل علم کی مجالس کو ٹائم دینے والا دوسرے مشاغل وہ چھوڑ کر متوجہ ہوتے قرآن کی تلاوت پر. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یترکو جمیع العبادات، وہ تمام دیگر نفلی عبادتوں کو جو وقت دیتے تھے، 11 مہینے خوب وقت دیتے، لیکن دیگر نفلی عبادات کے لیے جو وقت نکالتے وہ رمضان کے لیے وہ وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خاص کر دیتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے. اس کا نام ماہ رمضان بھی ہے، اس کا نام ماہ صیام بھی ہے، اس کا نام ماہ قرآن بھی ہے. یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پورے کے پورے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی ماہ مقدس کی ایک رات جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک ہے اس میں اتارا، اور پھر زمین پر 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت نازل فرمایا. تو یہ رمضان المبارک
قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے. اور یاد رکھیے قرآن مجید کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے. لیکن محض تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے. محض تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے. سمجھ کر پڑھنا اصل مقصد ہے، وہ اجر کو اور بڑھا دے گا. لیکن وہ اجر کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ محض تلاوت ہے. کیونکہ جو مثال بھی دی گئی الف لام میم کی مثال دی گئی، جس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. جو مثال دی گئی وہ الف لام میم ہی کی دی گئی، جس کا معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور کہا گیا الف حرف، لام حرف و میم حرف، کہ بس سمجھو الف لام میم ایک حرف ہے. یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں قرآن مجید سے دور کرنے کا ایک حملہ بڑے زور شور سے کیا جا رہا ہے آج، کہ بچوں کو طوطے کی طرح قرآن رٹایا جاتا ہے. کیوں؟ ترجمے سے پڑھاؤ، تم بھی تلاوت کرتے ہو، سمجھ کر پڑھو. اس طرح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس نقطے سے اختلاف نہیں ہے کہ سمجھ کر پڑھو، لیکن اگلا نقطہ کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، اس نقطے سے اختلاف ہے. یہ قرآن مجید سے دور کرنے کی سازش ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھیے. انہیں کہو یہ فائدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے 20 لوگوں کو نہیں، سینکڑوں کو دیکھا جو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جو بغیر سمجھے سن رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. میرے کہنے کا مقصد پھر سمجھیے، قطعاً یہ نہیں کہ نہ سمجھو، سمجھ کے پڑھیے. اصل مقصد سمجھنا ہے، اور سمجھ کے پڑھنا اجر کو بڑھا دینے والا معاملہ ہے. لیکن خالی تلاوت بھی باعث اجر ہے، خالی تلاوت بھی باعث رحمت ہے، خالی تلاوت بھی باعث برکت ہے. وہ تلاوت کی برکت ہے کہ جہاں کہا گیا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت جہاں ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. وہ تلاوت کی برکت ہے. پڑھنا بھی ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. تلاوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے. تلاوت کا بھی اپنا مرتبہ ہے، تعلیم و تعلم سیکھنے کا اور اچھا اور بلند مرتبہ ہے. لیکن یہ کلام اللہ ہے، خالی بغیر سمجھے بھی ایک مسلمان پڑھتا ہے، اس کے دل پر بھی اثر کرنے والا کلام ہے. سنتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے سارے پیچھے سمجھنے والے نہیں ہوتے، لیکن زاروں قطار رو کتنے رہے ہوتے. یہ اعجاز ہے اس کتاب کا، یہ اعجاز ہے اس کتاب کا. اس کتاب سے جڑ جائیے، اس کتاب سے تعلق رکھنا ہے. ماہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے. ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے. روزہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر الصیام کو فرض کیا گیا. الصیام جمع ہے الصوم کی. الصوم کا معنی الکف عن الشیء، الامساک عن الشیء، کسی چیز سے رک جانا. یہ لفظی معنی ہے. اصطلاح شریعت میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوات کے وہ کام بھی جو اس کے علاوہ اوقات میں جائز ہیں ان سے بھی رک جانا. ناجائز سے تو ہر وقت رکنا ہے، ناجائز سے تو ہر وقت رکنا ہے، ان جائز امور سے بھی
رکے رہنے کا نام روزہ ہے. روزے کے 3 مرتبے ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کے احکام کو جاننا ہے، مسائل کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں دشواری نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو. رمضان شروع ہونے کے بعد استقبال اس طرح ہو کہ ہم سیکھیں، سمجھیں. روزے کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ اس روزے کا ہے کہ ایک شخص طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے باز آ گیا، شہوات کے کاموں سے بھی رکا رہا. یہ روزہ ہے. اس سے اور بلند درجہ روزے کا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان کو حرام سے روکے، اپنی آنکھ کو حرام سے روکے، اپنی زبان کو حرام سے روکے، اپنے ہاتھ کو حرام سے روکے، اپنے پاؤں کو حرام سے روکے، اپنے ان ظاہری اعضاء کو بھی حرام چیزوں سے روکے. یہ اس سے اور بہتر درجے کا روزہ ہے. تیسرا اور سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں. یہ جو پہلے بیان ہوئی یہ دونوں چیزیں ہوں. ان ظاہری اعضاء کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی معاملات کی بھی حفاظت کرے. اپنی سوچوں، اپنی فکروں، اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرے کہ خیالات بھی برے آنے لگے، جھٹک دے میں روزے سے ہوں. سوچوں میں بھی. یہاں تو روزے دار ایک پروگرام بناتا ہے کہ روزے کی حالت میں داڑھی کی شیو نہ کروں، افطار کے بعد کروں گا. جی سودی معاملہ ہے، رشوت کا معاملہ ہے کہ ابھی روزے سے ہیں، نہیں افطار کے بعد جو ہے نا، افطار کے بعد ہم یہ معاملہ طے کریں گے، آپ کا کام کرنا ہے نہیں کرنا. جتنے 2 نمبر کام کرنے ہیں ان کے لیے دن میں ہی پروگرام بن جاتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے یہ پروگرام کریں گے، یہ سودا کریں گے. یہ تیاری روزے کی حالت میں ہے. عالی شان روزہ اس شخص کا روزہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سوچوں پر پہرا بٹھاتا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنی سوچوں کو بھی بہترین سے بہترین ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا روزے دار کس کو کہتے ہیں، روزے دار کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا هو الذی صامت جوارحہ عن الآثام ولسانہ عن الکذب والفحش وقول الزور وبطنہ عن الطعام والشراب وفرجہ عن الرفث ان تکلم لم يتکلم بما یجرح صومہ وان فعل لم يفعل ما يفسد صومہ. روزے دار کی تعریف ذرا سن لیجیے. اب علامہ ابن قیم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد کہ زبانی روزے دار کون ہوتا ہے، اس تعریف کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو پھر چیک کریں، پورے رمضان میں چیک کریں. میں زید کو چیک نہ کروں، بکر کو چیک نہ کروں، میں اپنے آپ کو چیک کروں. زید اپنے آپ کو چیک کرے، بکر اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں روزے دار ہوں یا نہیں. فرماتے ہیں روزے دار کی تعریف یہ ہے الذی صامت جوارحہ عن الآثام، جس کے سارے اعضاء نافرمانی سے رک جائے، جس کے سارے اعضاء رک جائے، صامت رک جائے، عن الآثام اسم کے ہر کام سے، گناہ کے ہر کام سے، ولسانہ عن الکذب والفحش وقول الزور، اور اس کی زبان جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، فحش گندی گفتگو زبان پر جاری نہ ہو، اس سے رک جائے، وقول الزور
ملاوٹ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے. جس کی زبان رک جائے ان کاموں سے، وَبَطْنُهُ عَنِ الشَّرَابِ وَالْأَقْلِ، اس کا پیٹ کھانے اور پینے سے رک جائے. وَفَرْجُهُ عَنِ الرَّفْثِ، اور اس کی شرمگاہ ہر بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو روک لے. آگے کیا فرمایا؟ ان تکلم خاموش رہے. ان تکلم لم یتکلم بما یجرح صومہ، جب بھی زبان کو کھولے پہلے سوچے کہ میری زبان سے وہ جملہ تو ادا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے میرا روزہ زخمی ہو جائے گا، میرا روزہ داغدار ہو جائے گا. کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، کوئی بہتان تراشی تو نہیں ہے. کیا بول رہا ہوں؟ سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ؟ کیا کہنے والا ہوں؟ یہ کیسا جملہ زبان سے ادا کر رہا ہوں؟ کہا بولنے لگے پہلے سوچے کہ میری زبان سے ایسا جملہ تو ادا نہیں ہو رہا بما یجرح صومہ، کہ اس کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے وہ جملہ میرے روزے کو زخمی نہ کر دے، روزے کو زخمی نہ کر دے. وَإِنْ فَعْلَ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ، کوئی کام کرنے لگے اس کام سے پہلے سوچے کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ کام میرے روزے کو فاسد تو نہیں بنا دے گا، میرے روزے کو فاسد تو نہیں کر دے گا، میرے روزے کو برباد تو نہیں کر دے گا. فرمایا یہ ہے روزے دار، یہ ہے روزے دار کی تعریف. اس کو ہم اپنے اوپر چشمہ کریں، اپنے اندر ڈھونڈیں، اپنے اندر تلاش کریں کہ واقعی ہم روزے دار ہوتے ہیں یا نہیں. خاص طور پر رمضان کے مہینے کے لیے ابھی سے ہم نے ایسے روزے کی تیاری کرنی. پھر ہے یہ روزہ کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے، روزہ میرے لیے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے بے حیائی کا کام نہیں کرتا، جہالت کا کام نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں، کسی سے لڑائی بھی ہو جائے وہ برا بھلا کہے، آگے جواب میں دے کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ ہے جو انسان کے لیے ڈھال بنتا ہے. ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ دشمن کے حملے سے ڈھال کے ذریعے بچا جاتا ہے. دنیا میں دشمن ہمارا شیطان ہے، آخرت میں آگ ہے، جہنم ہے. دنیا میں شیطان سے بچاؤ کے لیے روزہ ہمارے لیے ہتھیار ہے، ڈھال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزود فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اور نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں جنہیں رشتہ میسر ہے، نکاح کرنے کی استطاعت اور حالات موجود ہیں، نکاح کر لیں. نکاح انسان کی آنکھ کو جھکا دیتا ہے، نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. جس کو احوال میسر نہیں، رشتہ میسر نہیں، کچھ مسائل کا شکار ہے، تو جب تک نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ نکاح جن گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے ان سے بچنے کے لیے یہ نفلی روزے رکھے گا، اللہ کی توفیق سے ان گناہوں سے بچ جائے گا. روزہ انسان کی آنکھ کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس کے ناجائز ہیجان کو ختم کرتا ہے، اس کا تدارک کرتا ہے. روزے رکھو کثرت کے ساتھ، تو یہ ڈھال کا کام دے رہا ہے کہ گناہ سے بچاتا ہے. گناہ کے آگے، شیطان کے حملے کے آگے ڈھال بن جاتا ہے روزہ. اور آخرت میں جہنم کے آگے ڈھال کس طرح بنے گا؟
بڑی معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کی شفاعت کریں گے. روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے. روزہ کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ الطعام والشراب والشہوہ، اے اللہ میں نے اسے روکا کھانے پینے سے، شہوات کے جائز کاموں سے یہ رکا رہا. رک جاتا ہے نا روزے دار، گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، تنہا ہے، پیاس لگی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کھولے دروازہ اور بوتل اٹھائے پی لے. کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. دنیا والے کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر بھی وہاں سے پانی ٹھنڈا اٹھا کے نہیں پیتا. کیوں؟ روزے نے روکا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ہر وقت انسان کو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ہر وقت انسان کو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام نہ کرنا. اگر روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا کام ہے. اگلے 11 مہینوں کے لیے یہ تربیت اور سبق دیتا ہے روزہ، کہ جس طرح اس وقت تنہا تو گھر میں کمرے میں بیٹھا تھا اور فریج سے پانی نکال کر تو نے نہیں پیا پیاس کے باوجود، اس لیے کہ روزے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے تجھے. بقیہ 11 مہینوں میں بھی جب تو چوریاں کرتا ہے، کالے پیلے کام کرتا ہے، اس وقت بھی یہ تصور رکھا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ایک سبق یاد کر لے جو روزے نے دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو. کبھی بھی چوری کے لیے تو قدم نہ بڑھائے، ناجائز کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کان نہ لگائے، آنکھ نہ اٹھائے، رک جائے. یہ فوراً خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، ایک روایت میں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کی قسم، روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے. روزے دار کے منہ کی خوشبو. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، روزے داروں تمہارے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں مناؤ. خوشیاں فرحۃ عند فطری، ایک خوشی جب روزے مکمل ہوتے ہیں. تمہیں خوشی کی اللہ نے اجازت دی ہے، عید الفطر کے نام سے، عید کے نام سے. روزے داروں کے لیے ہے یہ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں کہا روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے نہیں رکھتا، عید کا چاند سب سے پہلے دیکھتا ہے، عید کے چاند کی اطلاع سب سے پہلے دیتا ہے. تیری کون سی عید؟ عید روزے دار کی ہے، عید روزے دار کی ہے. وَلِلصَّائِمِ ہے. الفاظ حدیث پہ غور کرے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک فرحۃ عند فطری، ایک جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر کی شکل میں، اور وہ فرحۃ عند لقاء ربی، اور بڑی خوشی اس وقت کہ جب رب سے ملے گا. رب سے، اللہ اکبر، روزے دار کی رب سے ملاقات ثابت ہو گئی، رب سے ملاقات ثابت ہو گئی. رب سے ملاقات کتنی بڑی نعمت ہے. عند لقاء ربی، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں. عند لقاء ربی، بڑی خوشی. دوسری خوشی کہ جب اپنے رب سے ملے گا. کتنا خوش نصیب ہے روزے دار کہ رب اس سے ملاقات کرے گا، اور ملاقات کر کے اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا. اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا. سب سے بڑی خوشی تو اس وقت ہے. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ،
یہ فضیلت، یہ مقام، یہ کس روزے کے لیے ہے؟ وہ روزہ جس کی تعریف پہلے ہمارے سامنے آ چکی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، کیسے روزے رکھنے ہیں؟ تلاوت کرنی ہے، کیسے تلاوت کرنی ہے؟ کتنی تلاوت کرنی ہے اور کس طرح تلاوت کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خالی گنتی پوری کرنے کے لیے نہیں، قرآن کے ساتھ محبت کے اظہار کے ساتھ۔ دوڑ لگانا مقصود نہ ہو کہ قرآن کو جیسے ہی غلط سلط پڑھا جا رہا ہے، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، گنتیاں پوری کی جا رہی ہے کہ میں نے 2 ختم کیے، 3 ختم کیے، 4 ختم کیے۔ محبت کے اظہار ہو کہ قرآن سے محبت ہے۔ اور ماہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ راتوں میں قیام کرنا ہے، قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دن طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نیکی میں نہ ہو، کیونکہ روزے سے ہے، عبادت میں ہے، نیکی نیکی۔ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 16 گھنٹے کا روزہ ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، 17 گھنٹے 16 گھنٹے مسلسل نیکی ہے، مسلسل اجر لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر رات کا قیام آپ نے جماعت کے ساتھ کر لیا، صبح کی نماز اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو پوری رات بھی اجر ہی اجر میں لکھی گئی، پوری رات بھی عبادت ہی عبادت میں لکھی گئی۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے پورے 30 دن، پورا مہینہ، اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اجر اور نیکی سے خالی ہو۔ پوری راتیں بھی عبادت، پورا دن بھی عبادت۔ اپنے آپ کو قیام کے لیے تیار کیجئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا قیام خاص طور پر اس کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے قیام کو مسنون قرار دیا ہے۔ اور جو شخص رمضان کا قیام حالت ایمان میں کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں قیام کا، وہ 3 راتیں جو نقل کرتے ہیں اہل علم آپ کے سامنے کہ پہلے رات کتنے لوگ تھے، دوسری رات مسجد بھری ہوئی ہے، تیسری رات جگہ نہیں ہے مسجد میں، جیسے پتا چلتا جا رہا ہے قیام کے لیے۔ اور ہمارے ہاں پہلی رات تو کچھ، دوسری رات میں بھی، تیسری چوتھی کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ والا جذبہ رکھیے، پہلی رات کچھ، دوسری رات اور بڑھ گئے، تیسری رات اور بڑھ گئے، جذبہ اس قدر کہ چوتھی رات اللہ کے پیغمبر آتے نہیں ہیں، وجہ بتاتے ہیں خشیت ان یکتب علیکم، اور ایک روایت میں ان تفرض علیکم، میں اس لیے جان بوجھ کے نہیں آیا کہ تمہارے اس ذوق اور جذبے کو رب دیکھ کر اس قیام کو فرض نہ کر دے، تمہارے فرض نہ کر دے۔ یہ جذبہ ان کا ٹھیک ہے، فرضیت کے خوف سے اللہ کے نبی نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ والناس یصلونها فی عہد النبی وفی عہد ابی بکر صدیق وفی عہد عمر اوزاعا۔ اللہ کے نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں لوگ انفرادی طور پر کوئی قیام ادا کر رہا ہے، کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے، کسی کے پیچھے 10 کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے پیچھے 2 کھڑے ہوئے ہیں، کہ باقاعدہ حکم نہیں ہے، کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے، جمع ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کیا، یہی جذبہ دیکھ کر کہ مسجد بھری ہوئی تھی،
مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے اس کونے میں، کوئی اس کی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کسی نے کسی قاری کو کہا مجھے پڑھا دو، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کہا اس ذوق سے، اور یہ ترتیب چلی آ رہی تھی نبی کے دور سے، صدیق کے دور میں، فاروق کے دور میں، جماعت بھی انفرادی بھی، اور انہوں نے کہا کیا بہتر ہوگا کہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر لوں، بس یہی تبدیلی کی۔ باقاعدہ صحابہ کا ذوق اور جذبہ اس قیام کے حوالے سے برقرار ہے کہ یہ قیام اللہ سے ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بہترین محل ہے قرآن، کہ نمازوں میں قرآن کو پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے، لمبے لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور انہی کے بارے میں ہے وہ لوگ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بہقی کی روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا اين الذين تتجافى جنوبهم، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا کر لیتے تھے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی دامن پھیلایا ہے، یدعون ربهم خوفاً، کبھی روتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں، کبھی مانگتے ہیں اللہ سے، کہاں ہیں؟ فیقومون وهم قلیل، لوگ کھڑے ہوں گے لیکن تعداد تھوڑی ہوگی، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں انہیں جنت میں پہلے بھیج دو، حساب و کتاب بعد میں شروع کرو گا۔ یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سخاوتوں کا مہینہ ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی سب سے بڑے سخی تھے، ہر وقت، ہر دن، ہر رات آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ حنین سے واپسی پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جانور، چادریں، مانگنے والے آئے، بانٹتے چلے گئے، بانٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ ختم ہو گئے۔ مانگنے والے، لینے والے موجود ہیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ کی چادر جھاڑیوں کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ فرمایا اعطونی ردائی، اعطونی ردائی، میری چادر مجھے دے دو، کانٹوں میں الجھ گئی۔ اور سنو لوگو، سنو لوگو، ولو عندي عرض هذه العزا نعمة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا۔ اگر ان جھاڑی کے کانٹوں کے برابر، ان جھاڑیوں کے پتوں کے برابر میں میرے پاس آج مال ہوتا، جانور ہوتے، اونٹ ہوتے، بکریاں ہوتی، میں ساری تم میں بانٹ دیتا۔ اللہ کی قسم تم محمد الرسول اللہ کو نہ کبھی بخیل دیکھو گے، نہ کبھی جھوٹا پاؤ گے، نہ کسی میدان میں بزدل دیکھو گے۔ اللہ کے پیغمبر نہ بخیل ہے، نہ جھوٹے ہیں، نہ بزدل ہیں۔ ختم ہو گیا جو مال تھا دے دیا۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں ابو ذر احد پہاڑ دیکھا؟ جی ہاں، اللہ اگر اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، اللہ کی قسم میری چاہت ہوگی کہ تیسری رات کے آنے سے پہلے پہلے اس پورے پہاڑ کو اللہ کے راستے میں بانٹ دوں گا۔ اجود الناس بالخیر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، سب سے بڑے سخی۔ یہ تو عام حالات میں سخی ہے، لیکن فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا، جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا، آپ کی سخاوت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا اجود من الریح المرسلہ، یہ تیز و تند جو آندھی نہ چلتی ہے، تیز و تند یہ ہوائیں چلتی ہے، ان سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی اللہ کے پیغمبر کی سخاوت میں۔ رمضان میں سخاوت اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے راستے میں بانٹیے، خوب اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں نا سورۃ البقرہ میں
رمضان کے متعلق جو آیات ہیں، جو رکوع ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں. شروع میں بھی رمضان کے احکام بتائے گئے ہیں، بعد میں بھی رمضان اور اعتکاف کے احکام بتائے گئے ہیں، درمیان میں آیت دعا ہے. آیت دعا ہے. آپ کے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، انہیں کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھ سے مانگیں، جہاں مانگیں، جس حال مانگیں، جس وقت مانگے، میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. والد اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. 3 اوقات ہیں جن اوقات کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور اوقات میں سے ایک وقت افطار کا وقت ہے. اوقات آئیں تو روزہ ہے، افراد کو گنے تو روزے دار ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اسی لیے تو وہ معروف حدیث ہے کہ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آمین 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 کہی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل نے آج 3 بددعائیں کی ہیں، میں نے اس پہ آمین کہا ہے. اے الہ العالمین، جو تیرا بندہ والدین کو یا ایک کو والدین میں سے بڑھاپے میں پالے اور پھر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے اس پہ آمین کہا. گناہوں کو بخشوانے کا بہترین ایک ذریعہ والدین کی خدمت ہے، بوڑھے والدین کی خدمت. کیونکہ فرمایا اتنا آسان ہے رب کو منانا والدین کے ذریعے کہ والدین کو بھی پایا پھر بھی نہیں بخشوا سکا. اتنا آسان تھا. رحمت سے دور کر دے اللہ ان کو. اور جس کے سامنے میں محمد کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، درود نہیں بھیجتا، اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل نے بد دعا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور کیا کہا؟ جو رمضان کے مہینے کو پالے اور پھر بھی گناہ نہ بخشوا سکے. یہ تو بخشش کا مہینہ تھا، اس میں تو اللہ کو منانا آسان تھا، گناہوں کو بخشوانا آسان تھا. رمضان کو پایا اور پھر بھی نہیں بخشش کرا سکا، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے آمین کہا. اب دعا 2 کی ہو گئی. آمین بھی دعا ہے کہ اللہ قبول فرما، ایسا ہی کر. 2 کون ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ افضل البشر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا ہے؟ بد دعا کیا ہے؟ کہ رمضان کو پایا پھر بھی نہیں بخشوا سکا. بخشش اللہ سے مانگیے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. بہت سارے ہیں کام سیکھنے کے کہ روزہ کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا. اس طرح ان سارے احکام اور مسائل کی معرفت بھی یہ استقبال میں شامل ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.